ہادی و رہبر سروریں دیں صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی ماند حسین سرور دیں، احمد مرسل صلی علی لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالم گیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک فون کال شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ میں بلیک پین سے ملک محمد یعقوب عرض کر رہا ہوں۔ ملک محمد جی، یعقوب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کی وساطت سے آپ کو بھی اور پاکستانیوں کو آج کا جشن مبارک آزادی۔ جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی ہم بڑے غور سے اور بڑی محبت سے نقوی صاحب کی، محترم نقوی صاحب کی باتیں سن رہے تھے، جی، اور دل یہ کرتا تھا کہ وہ محترم اسی طرح اپنی باتیں فرماتے رہے۔ جو آنکھوں دیکھا حال انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اور قائد اعظم سے ملاقات کا بھی شرف انہیں حاصل ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین۔ اصل میں رونا اسی مقام کا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ اگر عالم اسلام پر ہم تاریخی جائزہ لیں تو دو ہی ریاستیں ہیں جو اسلامی نظریہ پر قائم ہوئی۔ ایک مدینہ کی ریاست جسے حضور ختمی مطبت علیہ السلام نے قائم فرمایا جب مشرکین مکہ نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور پہلی اسلامی مملکت جو نظریہ اسلام پر قائم ہوئی وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح پاکستان منشا شہود پر عالم وجود میں وزیر ہوا، وہ بھی نظریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو کروٹ کروٹ جنت سے فرمایا، اور ان لوگوں کو جو انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ہمارے لاکھوں سلام ہو ان پر، اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جنازہ میں جگہ عطا فرمایا۔ افسوس یہ ہے کہ قائد احمد کی وفات کے بعد وہی لوگ جو سیاسی گد بن کر آئے انہوں نے نظریہ پاکستان کو بھلا دیا، اور آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ بالکل وہی ہے جیسے رسالت مآب علیہ السلام کی حیات حسرت وفات حیات کے بعد کل 30 سالوں میں جس نے معاویہ جیسی اور اس کے بیٹے یزید جیسی مملکت قائم ہو گئی، اور آج تک وہ اسلام نہ بن سکا جس کی تبلیغ حضور ختمی مطبت علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی بھی وہی حالت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پاکستانیوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو حضور ختمی مطبت علیہ السلام کی ان قربانیوں کو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کر کے اسلام کو اصلی مقام پر لائیں، تاکہ وہی اسلام جس کی تبلیغ حضور ختمی مطبت علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہ اسلام دنیا پر شہود پر آئے اور تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی وہی جذبہ عطا فرمائے جو قائد اعظم رحمت اور ان کے ساتھیوں کا تھا۔ آج خدا کی قسم جب ہم اسلامی چینلوں پر نظر ڈالتے ہیں اور بے رضا ننگے سر مستورات کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ حضور ختمی مطبت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ملک اسلام جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا آج عریانی، فحاشی اور بے روی کا وہ مرکز ہے کہ بالکل ایسے پتہ چلتا ہے جیسے یزیدی اسلام ہے، اور حکمران بھی یزید کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور چند لوگ ہیں جو وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ والی شہر وہ بن بیٹھے ہیں جن کا اپنا مکان تک بھی نہیں، اور وہ لوگ اب کرتے ہیں ہنگامے جن کے منہ میں زبان تک بھی نہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارے خون سے عبارت ہے یاد وہ کسی کو داستان تک بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو
सच्चे दिल से मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद आले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम कायम आले मोहम्मद के अवान अंसार और सिपाही बनकर माशाल्लाह इस दुनिया में जाम अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करने में इमाम ज़माना के सिपाही बन सके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई जी, मलिक बहुत, साहब आपने, और बहुत ही अहम जो है वो बातें की। बिल्कुल। और कॉलर को कॉल शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहिब खुश आमदीद। भाई, आपको भी सलाम और जी, मुबारक हो। जी आपको भी आपको बहुत भी मुबारक हो। 14 अगस्त की पाकिस्तान के बहुत वजूद बहुत में आने में 69 ईयर लगे और 69 ईयर में पाकिस्तान वजूद में आया, और ये हमारे लिए एक नेमत बन के आया। अल्लाह ताला ने हमें, देखें, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे आज़ादी की ज़रूरत होती है, लेकिन इंसान आज़ाद वही होता है और आज़ादी का मकसद वही होता है कि जब इंसान के अंदर के लिए अपनी छत हो, अपना घर हो, अपना मुल्क हो, तो फिर इंसान समझता है कि मैं आज़ाद हूँ। तो जिसका घर नहीं है, जिसका मुल्क नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, वो बेचारा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में दो माएँ ऐसी होती हैं, एक माँ वो है जो हमें पैदा करती है और एक माँ वो है जो मुल्क की शक्ल में हमें अपनी गोद में रखती है, और दोनों की हैसियत माओ की तरह होती है और दोनों की इज्जत एहतराम माओ की तरह होता है। ये हमारा अकीदा और हमारा ईमान है कि जिसका वतन नहीं, वतन ईमान होता है, जिसका वतन नहीं उसके पास क्या होगा। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए एक ऐसी नेमत दे के दी जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें हमें बताई कि 3 चीज़ों को अपने साथ रखना तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम। लेकिन शूमिय किस्मत ये है कि हमने इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, तंजीम हमने अपनाई ना, और यकीन के सहारे पे अभी तक हम जिंदा हैं। और हमें यकीन है कि एक वक्त आएगा कि हमारे अंदर इत्तेहाद भी होगा, ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ये फिरका वरीयत ख़त्म होगी और हम एक इत्तेहाद की शक्ल में आपस में इकट्ठे होंगे। तंजीम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जो हम इंशाअल्लाह आज 14 अगस्त है तजदीद अहद करते हैं आज 14 अगस्त को, कि हमारे अंदर इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम लाजमी होना चाहिए और लाजमी होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको जब ये वजूद में आया था तो उस वक्त हमने ये देखा कि इसको 2 हस्तियों ने मिला के और तीसरी हस्ती ने मिला के ये पाकिस्तान कायम किया, जिसमें मोहम्मद, अली और फातिमा थे। ये वो हस्तियां थीं कि जिनसे जिस घर में आ जाएं, जिस मुल्क में आ जाएं और जिस कौम में आ जाएं, ये 3 हस्तियां इंशाअल्लाह वो ना कौम कभी कम होती है, ना कौम का मेयार कभी गिरता है, ना कभी ये मुल्क गिरता है, ना कभी वो घर गिरता है, बशर्ते कि इन 3 हस्तियों को दिल से खलूस से इंसान माने और तीनों हस्तियों को मानकर उनके पे अमल पैरा हो तो इंशाअल्लाह इसको किसी किस्म की कमी नहीं होती। हमें आज भी यकीन है, आज भी हम पूरे यकीन के साथ ये कहते हैं और दुआ भी मांगते हैं। आप भी दुआ मांगे इस बात पे कि या अल्लाह, पाकिस्तान दिया है, हमारा मुल्क है, मादरे वतन है, मादरे वतन हमें जान से ज्यादा अजीज है, इसको हमेशा अपनी हिफाजत में रख और इसको हमेशा तरक्की की राह पे गामजन कर मेरे अल्लाह। ये वो वतन है जिसमें हमको 18 करोड़ आवाम जो मिले, को जब ये वतन मिला था तो ये बड़ी कुर्बानियों से मिला, बड़ा खून दे के मिला और इसको बड़े खून से सेंचा इसको। और आज हम ये चाहते हैं, आज अल्लाह ताला हमारे कमांडर जनरल रईस शरीफ जिसके पास 2 निशाने हैदर हैं, इसने ये साबित करके दिखाया जिसके खानदान ने कि देखो वतन पे जब कोई बात आ जाए तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, पहले वतन होगा फिर कुछ और होगा। और यही वजह के 2 निशाने हैदर छाती पे सजाए हमारा कमांडर दुनिया को बता रहा है कि हम ना किसी दहशतगर्दी की परवाह करेंगे, ना किसी ताकत की परवाह करेंगे, और इंशाअल्लाह हम हर किस्म की दहशतगर्दी, हर किस्म की वो बुरी नजर जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। यही हमारा भी आयद है, ये हमारे कमांडर का आयद भी है और यही हमारे हुक्मरानों को भी करना चाहिए और इंशाअल्लाह उनका ज़मीर जिंदा हुआ तो वो भी जरूर करेंगे। और आज मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाइंदाबाद। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई नकवी साहब ने। जी, एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। एक दोबारा मुझे हाजिर होना पड़ा। एक तो हमारे ग्लासगो के नकवी साहब बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे थे और उन्होंने जो जिक्र किया कि साहब वो
محمد علی اور فاطمہ جناب ان کا ذکر کیا، تو اس سے مجھے، میں ہوں تو ایک تکبند شاعر تو نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ ایک میں نے ایک قطعہ کہا تھا، من کا مجھے یاد آ گیا، من کا میں وہ آپ کو سنا دوں کہ یہ ہے تاریخ کی روشن حقیقت، یہ ہے تاریخ کی روشن حقیقت، نہیں ہے اس میں کوئی شائبہ بھی، بنانے والے پاکستان کے تھے محمد بھی، علی بھی، فاطمہ بھی۔ سبحان اللہ، یہ وہی چیز ہے جو انہوں نے فرمائی تھی۔ ایک اور چیز میں یہ، وہ جو میں غالب کے غلط سنا تھا، اس میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے کہ اس میں غالب نے کتنی خوبصورت رعایت لفظی لکھی ہے، اور وہ یہ تھی کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، آمد بہار کی ہے، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اڑتی سی خبر کہنا طیور کے لحاظ سے تو کتنا مناسب یہ شعر ہے، بالکل۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ بھی بیان کروں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے برداشت کر لیتے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، آپ شامل ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں آپ کا برداشت کی، اس میں کیا بات ہے۔ شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، وعلیکم السلام جی، آزادی مبارک ہو محمد افضل جی، محمد افضل صاحب، جی جی، آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو محمد افضل صاحب۔ قائد اعظم جو ہے نا، وہ انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے نا، انہوں نے جو کمال کی ہے، وہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا اور مسلمان بن گئی، ساری دنیا کو قائد اعظم نے مسلمان بنا دیا۔ یہ ہے ان کی قابلیت۔ صحیح، اور پھر خدا حافظ۔ شکریہ آپ کا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے کالر گفتگو فرما رہے ہیں، اور کتنے مختلف جو ہے وہ چیزیں جو کہ ظاہری بات ہے ہماری جو جنریشن ہے تو اس نے تو نہیں بنتے ہوئے دیکھا۔ اب جس طرح سے نقوی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جب کام کیا اور ان کو وہ قریب سے جانتے ہیں، کتنے اصول کے پابند انسان تھے، اور کیا مطلب وہ چیزیں اگر ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے، اب دیکھیں ان کے خاص نظریات یا ان کے اصول وہ اصول ہیں جو کہ خالصتاً دینی اسلامی اصول ہیں۔ بالکل، ہم جیسے بچپن سے سنتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، وقت پہ کام کرو، اب یہ چیزیں ہم سن کے سمجھتے ہیں شاید یہ بچپن میں سب کو ہی سکھائی جاتی ہوں گی، نہیں، یہ زندگی بھر کے لیے سکھائی جاتی ہیں، یہ وہ گھٹی میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو وہ ان کی انتھک محنت، لگن، شوق، اور مطلب ایک انسانیت سے، خالی یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں سے محبت، خالی یہ کہ اسلام کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے ریاست بنائی، اسلامی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سب کے لیے جائے امن ہو، انسانیت کا جو ہے، پوری انسانیت کے لیے جو جائے امن قرار ٹھہرے، اصل اسلامی ریاست وہ ہے۔ بالکل، اب خالی یہ کہہ کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے اوپر ایک خارجی ٹولہ جو کہ صرف توحید کو ہی سامنے رکھتا ہے لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے، نہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے، نہ علی ولی اللہ کا قائل ہے، اور اس کو کہے کہ نہیں جی اس کا مطلب تو یہ تھا ادھر لے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، تمام مکاتب فکر کے لیے اور تمام غیر مسلمین کے لیے جائے امن، یعنی پاکستان۔ یہ نظریہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بات ہوگی اس میں بھی جی، جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ کی فون کالز بھی جو ہے ہم بریک کے بعد لیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔